اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں فرمائے اور آپ کے مرحومین کی بخشش فرمائے، اور آپ کی اس پر فتن دور کے اندر، اس پر آشوب دور کے اندر آپ کی عزت نفس کی، آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ تو نہایت ہی مختصر ویڈیو کے ساتھ، مختصر پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ بہت دنوں کے بعد وقت نہیں ملتا، انشاءاللہ نیکسٹ ہم ایک دو دن تک کے اندر اور بھی تحقیقی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کریں گے۔ تو آج جو ہے وہ ویڈیو بنانے کا مقصد اپنی ایک کتاب کا تعارف ہے، جو کہ کتاب حال ہی میں ہم نے لکھی ہے۔ تو یہ کتاب جس کا تعارف ہے، اب تقریباً جو دوست جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، اور جو نہیں جانتے وہ ہم دکھائیں گے اس کتاب کو، کیونکہ یہ کتاب ہم نے کافی دوست احباب کو بھجوا دی ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی تھوڑا بہت چل رہا ہے، اس کا ایڈ چل رہے ہیں کہ یہ کتاب آ گئی ہے مارکیٹ کے اندر۔ تو یہ کتاب ہے احوال الرجال معالی فی الجمل والسفین، یعنی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کے اصحاب تھے ان کی بایوگرافی ہے۔ ان اصحاب میں خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، جو بدری اصحاب تھے، اور اسی طرح دیگر جو طبقہ اولیٰ کے تابعین ہیں وہ بھی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو آپ کے زندگی میں جو آپ کے مشاہدات ہوئے سن 36 ہجری سے لے کے تقریباً 40 ہجری تک، جو آپ کے مختلف مشاہدات تھے، جن میں جمل و صفین اور نہروان آپ کے مشاہدات تھے، آپ کی جنگیں تھیں، ان کے اندر آپ کے ساتھ جو رہے، جو ہمیں کتب سیر و تاریخ سے مل سکے، گو کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن جو جتنا ہمارے مطالعہ سے یا جتنے ہماری تحقیق سے جن کو ہم اخذ کر سکے یا ہم ان اصحاب کو نکال سکے جو آپ کے ساتھ شامل ہوئے، ان کو ہم نے ایک جگہ کے اوپر اس کتاب کے اندر جمع کیا، ان کی بایوگرافی کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کتاب کے اندر ہم نے جمل اور صفین کے حوالے سے جو مقدماتی بحث ہے، اس کے اندر جمل اور صفین کے جو محرکات ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑا بہت کلام کیا ہے۔ وہ کہ اس کے اوپر بہت زیادہ کتب لکھی جا چکی ہیں، نقطہ نظر اپنے اپنے ہیں، اہل سنت کا اپنا نقطہ نظر ہے اور تشیع کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ بہرحال اہل سنت کا جو حقیقی پس منظر ہے اور تشیع کا جو حقیقی پس منظر ہے، اس میں زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ جو متشدد ذہن کے لوگ ہیں ان کے نزدیک وہ اختلاف ہے۔ بہرحال امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان کا تذکرہ ہم نے اس کتاب کے اندر کیا۔ اس جو ہے وہ آپ کے مشاہدات میں آپ کے ساتھ تھے۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں مارکین، ناقصین اور قاسطین کے حوالے سے، وہ بھی کتب کے اندر روایات موجود ہیں اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں، اور مختلف طرق کے ساتھ موجود ہیں، جن میں بڑے جید اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو، اس روایت کو بیان کیا ہے، جن میں حضرت عمار یاسر ہیں رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، اسی طرح خود امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان سے یہ جو ہے وہ روایات موجود ہیں۔ اسی طرح ہم نے جو اس روایت کے اندر جو مسند گزار کا طریق ہے، اس کے رجال کے اوپر بھی اس کتاب کے اندر بات کی ہے۔ تو یہ تقریباً 625 کے لگ بھگ اس کی اگر آپ فہرست دیکھیں اس کتاب کی، تو اس کی فہرست کے اندر جو آخری ہم نے ذکر کی ہے وہ 625 جو ہے نا وہ 625واں نمبر ہے، وہ جناب لیلہ غفاریہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ذکر ہے۔ تو اور تقریباً 432 پیجز کے اوپر تقریباً یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کی دیگر خصوصیات بھی ہیں، جیسے کہ بایوگرافی ایک جگہ پہ ہم نے اکٹھی کی، اس کے اوپر ہمیں تقریباً 3-4 سال لگے، پھر اس کی کمپوزنگ بھی جو ہے نا وہ کی، پھر تصحیح ہمارے دوست ہیں انہوں نے کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کتاب کو جو ہے نا وہ
پرنٹنگ کے مراحل میں سے گزارنا ہمارے لیے ایک بڑا مشکل امر تھا. بہرحال ہمارے دوست احباب نے ہماری کافی جو ہے وہ ہیلپ کی ہے اس کے، اور ہمیں جو ہے نا وہ کہا تھا کہ دوستوں کا ہم انشاءاللہ آپ کے پیچھے جو ہے نا آپ کا ساتھ دیں گے، آپ اس کام کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچائیں، تاکہ جو محققین دوست ہیں یا جو مومنین ہیں ان کے لیے ایک جو ہے نا وہ گراں قدر تصنیف جو ہے وہ مارد وجود میں آ سکے. تو الحمدللہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے. اور یہ کتاب جو ہے وہ بڑے جید علماء نے بھی مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے اور اس کتاب کو منگوایا ہے، اور بعض جو ہے وہ جید علماء تشیع ہیں ان کی خدمت میں بھی ہم نے اس کتاب کو پیش کیا ہے. تو بلا شبہ ایک جو ہے نا وہ میں خود تو نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو علماء سے سن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ باقی یہ ایک منفرد کتاب ہے اس موضوع کے اوپر، اور اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے. تو محدود سٹاک ہے ہمارے پاس، تھوڑی بہت کتابیں، زیادہ ہم نے یہ نہیں چھپوائی تھی کیونکہ ہم نے یہ سمجھتے تھے کہ یہ کتابیں جو ہے وہ پھر بچ جاتی ہیں، پھر لیتا نہیں ہے تو پڑی رہتی ہیں. تو ہم نے محدود سٹاک چھپوایا، تو تقریباً 100-150 کتاب ہے. تو انشاءاللہ زیادہ جلدی سے نکل رہی ہیں، کچھ ہیں تو وہ بھی جس نے لینی ہے وہ واٹس ایپ نمبر موجود ہے ہمارا، تو رابطہ کر کے ہم سے منگوا سکتا ہے. ایک اور جو ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ اس بعض دوست اب آپ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. قیمت بہت زیادہ نہیں ہے بھائی، آپ خود تحقیق کریں کہ ایک کمپوزر جو ہے کتاب کو اردو جو عام خطی نسخہ ہے اس سے اردو قالب میں ڈھالتا ہے، کمپیوٹر کے پہ بیٹھتا ہے، صرف کرتا ہے، ایک لفظ لکھتا ہے، پھر تھک جاتا ہے بندہ، زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا. اور اتنی بڑی کتاب کو جو ہے وہ تقریباً 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں کمپوزنگ کرتے ہوئے. اگر بندہ جو ہے وہ 8 گھنٹے بھی کرے تو زیادہ سے زیادہ کتنا کر سکتا ہے بندہ جو ہے، اور بھی ضروریات زندگی کام ہے انسان نے کرنے ہیں، تو اس کی بھی قیمت ہے. پھر یعنی وہ کاغذ اگر آپ نے اچھا لگانا ہے تو جو امپورٹڈ کاغذ ہے وہ بہت مہنگا ہے، سب کو پتہ ہے. تو اس لیے پھر اخراجات ہیں بلٹی وغیرہ کے، کتاب کو منگوانا یا دیگر جو چیزیں ہیں تو وہ بھی کافی خرچہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کتاب کی قیمت ہم نے مناسب ہی رکھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو ترجیحات ہیں نا وہ اور ہیں، ہمارے جو مومنین ہیں یا ہمارے لوگ ہیں وہ، ہم اگر 4 دوست بیٹھے ہوں گے نا تو وہ ہم ہو سکتا ہے 3000 کا پیلا کھا جائیں، لیکن ہم نے 2000 یا 2500 کی ایسی کتاب نہیں لینی جس سے آپ کی زندگی ہو سکتا ہے بدل جائے، یا آپ کی جو انفارمیشن ہے، آپ کی جو معلومات ہے اس میں وہ اضافہ کرے. تو وہاں جو پیزا ہے اس کا ہم بات بھی نہیں کریں گے یار چلو کھا لیا تو کھا لیا، لیکن یہاں پہ جو ایک بندہ محنت کرتا ہے 3-4 سال لگاتا ہے، کتابیں خریدتا ہے کسی موضوع کو مکمل کرنے کے لیے اپنی جیب سے، پھر محنت کرتا ہے یار، بیٹھتا ہے، وقت صرف کرتا ہے، اپنا ذہن لڑاتا ہے، دماغ تھکاتا ہے، اپنے اعصاب کی شکن اس کے لیے کام ہوتا ہے. تو آپ اس کی محنت کے اوپر بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ قیمت بہت زیادہ ہے. قیمت بہت زیادہ نہیں ہوتی، حقیقت میں آپ اس کی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتے جتنا اس نے وہ کام کیا ہوتا ہے. تو بہرحال پھر بھی ہم نے مناسب قیمت رکھی ہے، اور جو طلباء ہیں ان کے لیے بھی ڈسکاؤنٹ ہے، اگر وہ لینا چاہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی یہ ہم ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے دیں گے. تو یہ کتاب بنام احوال الرجال معارف جمل والسفین، امام علی علیہ السلام کے مشاہدات کے اندر آپ کے ساتھ آپ کی نصرت کرنے والے اور آپ کے ساتھ شامل ہونے والے اصحاب کا زندگی کا جو ہے وہ مطالعے کو بتاتی ہے، زندگی میں ان کے کارناموں کو، ان کے نسب کو، ان کے احوال کو جو بتاتی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی روایات کو بھی ہم نے اشارتاً ذکر کیا ہے کہ وہ کس سے روایت کرتے ہیں، ان سے کون روایت کرتا ہے، کتب تشیع سے، کتب رجال اہل سنن سے. ایک بہترین، مفید اور تحقیقی کاوش ہے، اس سے آپ ضرور استفادہ کیجیے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، اور آپ جو ہے وہ اس کتاب کو پڑھ کے دیگر معلومات بھی لوگوں کو مہیا کر سکیں. بہت شکریہ، اجازت چاہیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.